امام محمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے 80 کوڑے بادشاہ نے ایسے مارے اگر ہاتھی کو بھی لگتے تو وہ چیخ اٹھتا، لیکن امام صاحب کو جب بھی کوڑا لگتا تھا تو آپ کہتے تھے الحمدللہ۔ اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ وہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی اپنے ابا جی امام محمد بن حنبل کو دیکھا تو فرماتے تھے رحم اللہ ابا الحیثم غفر اللہ لابی الحیثم، یا اللہ ابو الحیثم پر رحم کر دے، یا اللہ ابو الحیثم کی مغفرت کر دے، بخشش کر دے۔ آپ کے ایک ہی صاحبزادے حضرت امام محمد بن حنبل کے ان کا نام حضرت عبداللہ ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جی سے کہا کہ بیٹا میں ہوں، آپ کس لیے دعا، یہ ابو الحیثم کون ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے رہتے ہر وقت؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے جب میں قرآن کی ناموس کی خاطر جیل میں جا رہا تھا، یہ اس زمانے کا بہت بڑا بدماش تھا ابو الحیثم، فرماتے تھے جب میں جیل جا رہا تھا تو وہ جیل سے واپس آ رہا تھا، اس کی اور میری ملاقات ہو گئی رستے میں، اس نے کہا حضرت آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بادشاہ سے ٹکر ہو گئی، آج لوگ کہتے ہیں امن سے بات کرو، میں نے کہا امام محمد بن حنبل سے تم زیادہ دین جانتے ہو، جب بات آئے تو پھر ٹکر لینی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ سے ٹکر لے لی، قرآن کی ناموس کی خاطر لے لی، کہا جی بادشاہ سے ٹکر ہو گئی، بادشاہ کہتا ہے قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے اور میں کہتا ہوں نہیں اللہ کی صفت قدیم ہے۔ تو وہ بدماش کہنے لگا امام صاحب کو پھر بتائیں آپ حق پر ہیں کہ نہیں؟ میں حق پر ہوں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وہ ابو الحیثم جو زمانے کا سب سے بڑا بدماش تھا نا، وہ کہنے لگا حضرت میں نے اپنی بدماشی غنڈہ گردی کی خاطر 18,000 کوڑے اس پیٹھ پر کھائے ہیں، ابھی رہا ہو کر جا رہا ہوں، پھر یہی پروگرام ہے بدماشی کرنی ہے، تو کم از کم حق کی خاطر آپ نے 18,000 کوڑے ضرور کھانے ہیں۔ امام محمد بن حنبل کو جب فرماتے ہیں جب اس نے مجھے یہ بات کی جا میں جیل میں رہا تھا، تو ابو الحیثم نے جب میرے ساتھ یہ بات کی تو میں نے کہا یار جو بدماشی کی خاطر 18,000 کوڑے کھا سکتا ہے تو احمد بن حنبل قرآن کی خاطر کیوں نہیں کھا سکتا؟ تو کہا کہ اس کی بات یہ مجھے دلیر کر گئی، اب صدیاں گزر گئی بدماشوں کے نام کوئی نہیں لیتا، صدیاں گزر گئی لیکن ابو الحیثم کا نام آج بھی لیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے امام صاحب کے ساتھ اتنی بڑی بات کر دی، اور امام صاحب فرماتے ہیں میں اور مضبوط ہو گیا، تو اس لیے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اگر کوئی بدماشی کی خاطر غنڈہ گردی کی خاطر جیل میں چلا جاتا ہے، ہمارے لڑکے جو ہے نا سال سے اندر ہیں جنہوں نے بتیاں بجھائی تھیں ان کو 5 سال کی انہوں نے سزا سنائی ہے، جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے بتیاں جل رہی تھی شیطان تاثیر کی اور انہیں بجھا دی، نہ کسی کو ڈنڈا مارا، نہ کوئی بندہ زخمی ہوا، نہ فائرنگ ہوئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ناموس رسالت میں کفر کہاں جا کھڑا ہوا ہے۔ یہ تاریخ میں ایسا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ لڑکوں نے صرف موم بتی بجھائی اور وہ بھی گستاخ رسول کی، اور وہاں نعرہ لگ رہا تھا کہ سلمان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، عصر کے بعد، پچھلے سال 4 جنوری اور 12 ربیع الاول شریف ایک ہی دن تھے، پوری امت مسلمہ حضور کا آمد کا تذکرہ ہو رہا تھا، سرکار کی آمد مرحبا، اور گستاخ کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا رہے تھے ملا گردی نہیں چلے گی، یہ لفظ بھی کہہ رہے تھے۔ تو ہمارے لڑکوں نے وہاں موم بتیاں بجھا دی اور ان کا جرم اتنا بڑا بن گیا کہ انہوں نے ان کو 5 سال کی سزا سنا دی اور قید با مشقت ان کو دی، اندر وہ روٹیاں اٹھائیں اور روٹیاں پکائیں، ہزار بندے کی وہ سالن اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور لڑکوں کی عمر کتنی ہے، کسی کی 22 سال، کسی کی 18 سال، اور ان پر یہ اب وہ لڑکے کیا کہتے ہیں؟ وہ لڑکے کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے اندر ہاتھ چومتے ہیں، وہ لڑکے کہتے ہیں کہ ہم شرمندگی سے ادھر ادھر ہوتے ہی نہیں، جدھر جاتے ہیں لوگ ہمارے ہاتھ پکڑ بھائی تم وہ جو حضور کی ناموس کے لیے آئے بیٹھے ہو۔ یہ صورتحال، اور ایک من میں سے لڑکا وہ MBA کر رہا ہے، اور اس کی جب ہم نے ضمانت کرائی تو اس دوران اس کا آپریشن بھی ہوا، اس کے پیٹ میں پانی داخل ہو گیا تھا، پہلے کئی مہینے اندر رہ کر آیا، جب ضمانت پر آیا تو اس کا آپریشن ہوا، ابھی بھی وہ ہسپتال میں اندر جیل کے ہسپتال میں، اور سب سے زیادہ استقامت میں وہ ہے۔
اور وہ کہتا ہے استاد صاحب کو کہنا ہماری وجہ سے پریشان نہیں ہونا. تو بتائیں اس لڑکے نے دین سلامہ جربہ دین. میں اور آپ وہ ہیں کہ سلامہ جربہ سے لے کر کلمتان ثقیلتان علی اللسان المیزان خفیفتان علی اللسان اس حدیث تک ہم نے صرف دین کا کھایا ہے. اور ایک لڑکے نے دین کے نام پر 1 روپے بھی نہیں کھایا, پھر بھی وہ جیل میں سب سے زیادہ استقامت میں, اسپتال میں موجود ہے, بیمار ہے اب بھی کئی مہینوں سے, سال تو ہو گیا 4 جنوری کو, لیکن پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس نے دین کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں کھایا. اور ایک میں اور آپ ہیں جنہوں نے سلمہ جربہ سے لے کر آخری بخاری کی حدیث تک دین کا کھایا. اور اگر ہم باہر بیٹھے رہے تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے اگر تیار نہ ہوئے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. لوگوں نے تو ناراض آپ سے ہونا ہے, حق بات جب آپ کریں گے تو آپ کے, پھر لوگوں نے جب رسول اللہ کو پتھر مار دیے تو آپ اتنے معزز ہو گئے اور میں اتنا معزز ہو گیا کہ مولوی خادم کی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے کیونکہ یہ استاد العلماء ہے. امیر حمزہ کے جگر کلیجے کاٹ دیے گئے تو مولوی خادم کا جو ہے وہ منہ پر تھپڑ نہیں لگنا چاہیے. عبداللہ بن جاش کے ناک کان کاٹ کر انہوں نے گلے میں ہار بنا لیا اور مولوی خادم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ استاد العلماء جو بن گیا. ان چیزوں کو اب ختم کرنا ہوگا. ممتاز قادری ایسے باہر نہیں آئے گا.